الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہمارے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے آج کل ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، ہر کوئی انسان کسی نہ کسی پریشانی میں گرفتار ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ تو میرے آقا نے بہت آسان وظیفہ بتا دیا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں پریشانی سے نجات مل جائے۔ آپ کوئی وظیفہ بتا دیجئے، ہر کسی کا یہ کہنا رہتا ہے کہ ہمیں پریشانی ہے، وظیفہ بتا دیجئے، ہمیں مصیبت ہے، آپ کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ یقین مانیے اگر آپ کو کوئی مصیبت ہے تو آپ درود پڑھیے، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ درود پڑھیے، اگر آپ بیمار حال ہیں تو آپ درود پڑھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبانوں میں اثر پیدا ہو جائے، آپ کی بات میٹھی ہو جائے، آپ کی بات لوگوں کے سمجھ آنے لگے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور کا دیدار ہو جائے تو آپ درود پڑھیے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ معزز خواتین ملت اسلامیہ، آج میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گی کہ جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی تھی، دا ارلی ڈیز آف اسلام، اسلام کی ابتدائی ایام کیسے تھے، اسلام کے شروعاتی دن کیسے تھے۔ یہ دین تو مکہ شریف سے پھیلنا شروع ہوا تھا، لیکن آج دنیا کا کون سا کونا ایسا موجود ہے جہاں اسلام کے ماننے والے آپ کو نہیں ملیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ آج پورے عالم میں، پوری دنیا میں کم سے کم 200 کروڑ سے زیادہ مسلمان موجود ہے۔ دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ، دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا اگر کوئی دین ہے تو الحمدللہ وہ ہمارا دین مذہب اسلام ہے۔ آخر یہ چیز ممکن کیسے ہوئی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دین کا کام کرنا تنہا شروع کرا تھا، اکیلے شروع کیا تھا، لیکن ایسا حضور نے کیا کیا کہ آج پوری دنیا میں، ہر عالم میں، آپ دنیا کی کسی کونے میں چلے جائیں آپ کو ہر جگہ اسلام کے ماننے والے مل جائیں گے، آپ کو ہر جگہ کلمے پڑھنے والے مل جائیں گے۔ آخر کیسے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، انشاءاللہ میں اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے تھوڑی سی معلومات پیش کروں گی، آپ لوگ بغور سماعت فرمائیے گا، اور جو بھی بات پسند آئے اس پر سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور کہیے گا۔ رمضان المبارک کے دن تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں میں گوشہ نشین تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا روح پرور پیغام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں آتے ہیں۔ وہ پہلا پیغام یہ ہوتا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی دوبارہ سے ایک آیت کریمہ نازل فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر ووجزا فہجر، کہ چادر اوڑھنے والے قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور ڈر سنائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک و صاف کر لیجئے، والرجز فہجر، اور اپنے کپڑوں سے گندگی کو دور فرما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ملتے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین حق کا پرچم بلند کرنے اور دین توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خفیہ طور پر تبلیغ دینا شروع کرتے ہیں۔ جو لوگ سب سے پہلے ایمان لے کر آتے ہیں اس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت علی، حضرت بلال اور حضرت زید بن حارثہ ہوتے ہیں۔ ذرا آپ غور کریں گی تو اس میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک درس ہے۔ حضور پر سب سے پہلے ایمان کون لوگ لائے؟ جو حضور کے سب سے زیادہ قریب تھے، دا موسٹ کلوزسٹ پرسنس ایمان لے کر آئے جو حضور کے سب سے زیادہ قریب تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جو ہمیشہ بولتی ہے تو سچ کہتی ہے، جس میں برائی تو بہت دور کی بات، گمانے برائی بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہمارا ظاہر کچھ اور ہے اور ہمارا باطن کچھ اور ہے۔ ہم ظاہر میں بہت نیک و پارسا نظر آتے ہیں، لیکن باطن میں ہمارے گناہوں کے بارے میں کون ہی جانتا ہوگا۔ ہم ظاہر میں تو نمازوں کے پابند ہیں، لیکن باطن میں نمازوں کے پابند نہیں ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، اگر آپ تنہائی میں بھی موجود ہیں تو بھی یاد رکھیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی تنہائیوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور آیت کریمہ نازل ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ میرے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام ملتے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنے قبیلہ قریش کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ وہی مجمع ہوتا ہے جس میں ابو لہب حضور کو گالیاں دیتا ہے، برے برے جملے کہتا ہے، بدعزیت کرتا ہے، حضور کو تکلیف دہ جملے کہتا ہے۔ لیکن قربان جائیے قلب مصطفیٰ پر، میرے مصطفیٰ کے صبر پر کہ گالیاں دی جا رہی ہیں، برائیاں کی جا رہی ہیں، لیکن میرے حضور حق پر ڈٹے رہے اور اسلام کا پرچم بلند کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں پوری سورہ لہب ابو لہب کی مذمت میں بیان فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی حضور سے محبت۔ 3 سال مکمل ہو چکے ہیں اور ابھی بہت چھوٹی سی جماعت دین کو پھیلانے کے لیے موجود ہوئی ہے، حاضر ہوئی ہے، جمع ہوئی ہے۔ 3 عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک اور آیت کریمہ نازل فرماتا ہے اور فرماتا ہے فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ کھلم کھلا وہ بات کہہ دیجئے جس کا ہم آپ کو حکم دیتے ہیں اور مشرکین سے منہ پھیر لیجئے۔ گویا کہ کھلم کھلا اللہ تبارک و تعالی کھلم کھلا تبلیغ کا حکم دے دیتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھلم کھلا لوگوں کو تبلیغ کرنے لگتے ہیں، کھلم کھلا لوگوں کو دین کی طرف بلانے لگتے ہیں۔ اب بہت مشکل وقت آ جاتا ہے، ظلم کی آندھیاں بڑھ جاتی ہیں، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، قبیلہ قریش والے آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، حضور پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں، حضور کے دروازے پر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، حضور کے اوپر حضور کے دروازے پر جانوروں کا خون ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! لیکن میرے حضور دین پر ڈٹے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں کبھی دل سے برائی نہیں نکالتے ہیں۔ یہ ہے میرے حضور کا اخلاق کہ اتنی برائیاں کی گئیں، اتنی اذیتیں دی گئیں، لیکن میرے حضور نے کسی کی برائی میں ایک کلمہ اپنی زبان سے نہ نکالا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جلدی ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ حضرت خباب بتاتے ہیں کہ جب وہ ایمان لے کر آئے تھے تو جو مشرکین لوگ تھے، جو کافر لوگ تھے، وہ انہیں گرم کوئلوں پر لٹا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ذرا سوچ کر دیکھیے، گرم کوئلے پر لٹا دیا کرتے تھے اور اپنا پیر ان کے سینے پر رکھ دیا کرتے تھے۔ حضرت خباب بتاتے ہیں کہ ان کی کمر سے پگھلتی ہوئی چربی کی وجہ سے وہ کوئلے بجھ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ذرا اس وقت کا عالم تو سوچئے، حضرت بلال پر کیسی اذیتیں دی گئیں، کیسی تکلیفیں دی گئی۔ تپتی صحرا پر حضرت بلال کو لٹا دیا جاتا تھا، سینے پر وزن رکھ دیا جاتا تھا، اس وزن کی وجہ سے ان کی زبانیں باہر آ جاتی تھیں، لیکن قربان جائیے حضرت بلال پر، قربان جائیے غلام مصطفیٰ پر، اس کے باوجود بھی ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ رہتا تھا، احد احد کا نعرہ رہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک ہے۔
صرف صحابہ پر ظلم نہیں ڈھائے جاتے ہیں بلکہ صحابیات پر بھی ظلم ڈھائے جاتے ہیں، لیکن وہ عورتیں ہماری طرح نہیں ہوا کرتی تھیں۔ وہ عورتیں ایسی ہوا کرتی تھیں جن کی صبح بھی دین کے لیے تھی، جن کی شام بھی دین کے لیے ہوا کرتی تھی، جن کا اٹھنا بیٹھنا دین کے لیے ہوا کرتا تھا، جن کا چلنا پھرنا بھی دین کے لیے ہوا کرتا تھا۔ گویا کہ وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمار بن یاسر کی والدہ تھی، بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، جب کلمہ طیبہ کا اقرار کرتی ہیں وہ ابو جہل کی باندی تھی، تو ابو جہل ان سے کہتا ہے کہ سمیہ دین سے باز آ جاؤ ورنہ تمہاری زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے گا، تمہیں جان سے مار دیا جائے گا۔ لیکن حضرت سمیہ پر قربان جائیے، حضرت سمیہ کہتی ہیں کہ میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی ہوں۔ یہاں تک کہ ابو جہل کعبے کے سامنے انہیں کھڑا کر کر ایک جلاد ایک ایسا نیزہ مارتا ہے کہ وہ نیزہ ان کے سینے کے آر پار ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زبان پر ایک ہی لفظ رہا کہ اللہ احد ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کیا پیش کروں مولا، کیا چیزیں ہماری ہے، کیا پیش کروں مولا، کیا چیزیں ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ ماشاءاللہ، قربان جائیے ان صحابیات پر، قربان جائیے ان صحاباؤں پر جنہوں نے اتنی مشکلات جھیل کر ہم تک دین پہنچایا ہے۔ نبوت کو 11 سال ہو جاتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 11 سال ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی بھی دین بہت زیادہ آگے نہیں پھیلا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے موقع پر جاتے ہیں اور وہاں پر جو لوگ حج کرنے آئے ہوئے ہوتے تھے انہیں دین کی دعوت دیتے ہیں، انہیں دین کی طرف بلاتے ہیں۔ اس میں سے 6 لوگ اسلام لے کر آ جاتے ہیں، پھر وہ مدینہ شریف جاتے ہیں اور مدینہ شریف جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگتے ہیں۔ جب 12واں سال آتا ہے تو 11 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے ساتھ ایک مبلغ بھیج دیجئے، ایک مبلغ اسلام بھیج دیجئے جو مدینہ شریف میں جا کر دین کی دعوت دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا عنوان شروع ہو چکا ہے کہ میرا عنوان کیا تھا کہ دین ہم تک کیسے پہنچا۔ مکہ سے اب دین مدینہ طرف کی طرف بڑھ رہا تھا، اب دین مدینہ کی طرف بڑھنے جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبلغ اسلام کے طور پر حضرت مصعب بن عمیر کو منتخب کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر کون تھے؟ ون آف دا امیزنگ پرسنالٹی۔ اگر آپ ان کے بارے میں سنیں گے تو یقین مانے قربان جائیں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کے والد گرامی بہت مالدار تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر شہزادوں جیسی زندگی گزارا کرتے تھے، ٹرینڈ سیٹر ہوا کرتے تھے کہ جب وہ کوئی لباس پہن لیا کرتے تھے تو لوگ ان کے جیسے بننے کی خواہش کیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت مصعب بن عمیر ایمان لے کر آتے ہیں تو ان کے والد کہتے ہیں کہ تم دین سے باز آ جاؤ ورنہ تم سے تمہارا مال و دولت چھین لیا جائے گا، تم سے تمہاری عیش و عشرت چھین لی جائے گی، تم سے تمہارا عیش و آرام چھین لیا جائے گا۔ لیکن حضرت مصعب بن عمیر تمام مال و دولت کو ٹھکرا کر حضور کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہیں حضرت مصعب بن عمیر۔ حضرت مصعب بن عمیر جب حضور کے پاس آتے ہیں تو ان کے جسم پر ایک چادر کے سوا کچھ کپڑا نہیں ہوتا ہے، وہ دین کی راہ میں اپنا مال و دولت سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ یہ ہوتے تھے ہمارے صحابہ۔ اب حضرت عمیر مدینے کی طرف مبلغ اسلام بن کر جاتے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہوا؟ غور سے سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ دین کتنی مشکلات سے پہنچا ہے۔ آج ہم لوگ دین سے کیوں اتنا دور ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی مشکل سے ہمیں ملا ہے۔
ہمارے بچے جانتے ہی نہیں ہیں. ہمارے بچے فیری ٹیلز کی کہانی بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اس والی فیری نے ایسے ایسے جادو کیا تھا، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہمارے صحابہ نے کیا قربانیاں دی تھی، ہماری صحابیات نے قربانی دی تھی. اگر انہیں پتہ چل جائے تو یقین مانیے آج ہر بچہ عالم دین موجود ہوگا. دیکھیے آگے سنیے. حضرت مصعب بن عمیر بہت نرم گو ہوا کرتے تھے، بہت نرم لہجے سے بات کیا کرتے تھے. پہلے کے لوگ جب دین کی دعوت دینے جایا کرتے تھے تو بہت نرم لہجے میں بات کیا کرتے تھے. یقین مانیے یہ دین اگر ہم تک پہنچا ہے تو صرف اور صرف اخلاق کی بدولت پہنچا ہے. اگر وہ لوگ بد اخلاق ہوتے تو آج ہم تک دین نہ پہنچتا. آج ہم کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں، کسی کو دین کی طرف بلاتے ہیں، اسے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں. بالکل نہیں، اخلاق ہونا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. حضرت مصعب بن عمیر مدینہ شریف کی طرف چل دیتے ہیں. جب جاتے ہیں تو وہاں پر مدینہ میں زیادہ لوگ دین والے موجود نہیں تھے. حضرت مصعب بن عمیر دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں. لوگ اسلام لانے لگتے ہیں، دھیرے دھیرے لوگ اسلام لانے لگتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر اسد بن زرارہ کے یہاں قیام فرماتے ہیں، یعنی ان کے یہاں پر رہتے ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں. ایک مرتبہ آپ ایک باغ میں جاتے ہیں، وہاں پر مسلمان لوگ، غیر مسلم لوگ سب جمع ہو جاتے ہیں. آپ انہیں دین کی دعوت دیتے ہیں. غیر مسلم لوگ آتے ہیں کہ ذرا سنتے ہیں کیا کہتے ہیں مصعب بن عمیر. لوگ جمع ہو جاتے ہیں. جب وہاں کے بنی عبد العشر کے بڑے چوٹی کے سردار ہوتے ہیں، سعد بن معاذ نام ہوتا ہے، اور اسید بن حضیر، دو شخصیت ہوتے ہیں، بہت سخت مزاج انسان ہوتے ہیں. جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ مصعب بن عمیر دین کی دعوت دے رہے ہیں تو غصے میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے دین سے لوگ گمراہ کرنا چاہتے ہو. حضرت اسید بن حضیر چل دیتے ہیں. کس کے پاس؟ حضرت مصعب بن عمیر کے پاس. حضرت مصعب بن عمیر جب انہیں دیکھتے ہیں تو وہ جا کے چلانے لگتے ہیں کہ تم اپنے گھر پہ لوٹ جاؤ ورنہ ہم تمہیں جان سے مار ڈالیں گے. یہاں سے چلے جاؤ، ہمیں تمہارا دین قبول نہیں ہے، ہمارے لوگوں کو اپنے دین سے مت گمراہ کرو. تو وہ حضرت مصعب بن عمیر بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں ذرا سن تو لیجئے میری بات، ذرا تھوڑے سے نرم انداز سے سن لیجئے. میں آپ کو بس تھوڑی سی بات کہوں گا، اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ قبول کر لیجئے گا ورنہ رہنے دیجئے گا. اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ جب سامنے والا انسان تھوڑی سی بات کہہ کے جاننے کو تیار ہے تو سن لیا جاتا ہے. اسید بن حضیر برابر میں نیزہ گاڑتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے اتنا زیادہ کہ ہاں نکال کر ہی جائیں گے انہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دین کی باتیں سننے لگتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر انہیں دین کی طرف دعوت دیتے ہیں. جب انہیں دین کی باتیں بتاتے ہیں تو اتنے نرم لہجے میں، اتنے پیارے اخلاق سے دعوت دیتے ہیں کہ اسید بن حضیر کے دل میں ان کی محبت اتر جاتی ہے، دین کی محبت اتر جاتی ہے. اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ تمہارا دین تو بڑا پیارا ہے، تمہارے دین پر میں قربان ہونے کا دل کرتا ہے. تم نے جو تلاوت کی ہے قرآن کریم کی وہ بھی بڑی باکمال ہے. ذرا بتاؤ گے اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر انہیں دین میں داخل فرما لیتے ہیں. ماشاءاللہ یہ ہوتے ہیں اخلاق. اسید بن حضیر جو اس وقت شہر سے نکالنے آئے تھے وہ اسلام لے کر آ جاتے ہیں. اسید بن حضیر کہتے ہیں میرے ساتھ ایک اور شخصیت ہے، پیچھے دیکھ رہے ہو وہ کھڑا ہوا ہے، اس کا نام سعد بن معاذ ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ جلالی ہے. اگر وہ اسلام قبول کر لے تو مکہ کے آدھے لوگ، مدینہ کے آدھے لوگ اسلام قبول کر لیں گے. اب سعد بن معاذ آتے ہیں، بہت غصے میں آتے ہیں، لیکن حضرت مصعب بن عمیر انہیں ایسی دین کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی ایمان لے کر آ جاتے ہیں. آخر ایمان لے کر کیوں نہ آتے؟ حضرت مصعب بن عمیر کس کے تعلیم یافتہ تھے؟ حضور کے تعلیم یافتہ تھے. کس کی دعا لے کر آئے تھے؟ دعائے مصطفیٰ لے کر آئے تھے، ندائے مصطفیٰ لے کر آئے تھے، مدینے کی تقدیر بدلنے آئے تھے. جب سعد بن معاذ ایمان لے کر آ جاتے ہیں تو وہ اپنے قبیلے کے پاس جاتے ہیں، اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے قبیلے والوں تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو بڑا عقل مند مانتے ہیں، بڑا ہوشیار مانتے ہیں، آپ جو کہیں گے ہم قبول فرما لیں گے. تو سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ لوگوں میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اب جب تک میں تم لوگوں سے بات نہیں کروں گا جب تک تم سب ایمان نہ لے کر آ جاؤ. یقین مانیے شام بعد میں ہوتی ہے اور قبیلے کے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے نا، غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر کا انتقال ہوتا ہے. ان کے انتقال کے وقت اتنی چادر بھی نہیں تھی کہ جب ان کے کفن کے لیے چادر بچھائی جاتی تھی نا تو کبھی ان کا منہ کھل جایا کرتا تھا. اگر منہ ڈھکا جاتا تھا
تو ان کے پیر کھل جایا کرتے تھے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں یہ حضرت مصعب بن عمیر جنہیں تم دیکھ رہے ہو نا، یہ مکہ کے شہزادے ہوا کرتے تھے، ان کے پاس لباسوں کی کمی نہیں ہوا کرتی تھی، ٹرینڈ سیٹر ہوا کرتے تھے، لباس بالکل قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، لیکن اللہ کی راہ میں انہوں نے سب قربان کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی وفات کے وقت حضور کے آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ دین اس طرح سے ہمارے پاس پھیلا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے لیے جاتے ہیں۔ بس تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیے، پھر انشاءاللہ محفل ختم ہو جائے گی۔ غور سے سنیے، کیا پتہ آپ میں سے کس کے دل میں ہماری بات اتر جائے۔ تھوڑا سا وقت ہے کہ ہم اپنے دین کے خاطر اپنا تھوڑا سا وقت نہیں نکال سکتے؟ بالکل نکال سکتے ہیں۔ حضور کے انتقال کے وقت کم سے کم 1,24,000 کے کرام صحابہ کرام موجود تھے، لیکن آج جنت البقیع عرب شریف کا جو قبرستان ہے نا، اس میں صرف 10,000 صحابہ کرام موجود ہے۔ آخر 1,14,000 صحابہ کرام کہاں گئے؟ کبھی ہم نے سوچ کے دیکھا ہے؟ ان سب صحابہ کرام نے ٹریول کیا، سفر کیا، دور دور جگہ پر گئے اور وہاں پر دین کی دعوت دی۔ اس وقت میں صرف گھوڑے ہوا کرتے تھے، سواریاں نہیں ہوا کرتی تھیں کہ ہوائی جہاز ہے جس کے ذریعے انسان سفر کر رہا ہے، بالکل نہیں۔ اس کے وقت میں پیدل سفر کرنا پڑتا تھا۔ وہ لوگ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر دین کی دعوت کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اس قدر وہ دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ چائنا میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی قبر ہے۔ صحابہ کہاں بنے؟ عرب شریف میں، اور قبر کہاں پر ہے؟ چائنا میں۔ ذرا آپ سوچ کے دیکھیے کہ اگر ہم ہوائی جہاز سے بھی جائیں گے نا تو کم سے کم 8-10 گھنٹے قریب لگیں گے۔ ان صحابہ کرام نے کتنا سفر کیا ہوگا کہ وہ لوگ اتنی دور چلے گئے۔ ان لوگوں نے کتنا سفر کیا، کتنی قربانیاں دی، اپنے گھر بار، اپنے بچے سب کچھ قربان کر دیے دین کی راہ میں، اور دین کی دعوت کے لیے نکل پڑے۔ اس طرح ان آزمائیوں سے، ان تکلیفوں سے ہم تک دین پہنچائے۔ آج ہم ساری تکلیفیں بھول چکے ہیں۔ آج ہمیں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے تو ہم رونے گڑ گڑانے لگتے ہیں، ہمیں کتنی بھی آسائشیں ملی ہوں، کتنی بھی عیش و عشرت ملی ہو، تھوڑی سی پریشانیوں پر، تھوڑی مصائب پر انسان صبر نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو نعمتیں دی ہیں، اگر مصائب دیے بھی ہیں، اگر پریشانیاں آپ کو دی بھی ہیں تو صبر کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نعمتیں دی تھی تو خوش تھے نا؟ بالکل خوش تھے۔ اور جب اب پریشانیاں دی تو غمزدہ کیوں ہو رہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لینے والا ہے وہ دینے والا بھی ہے۔ جب وہ مصائب دینے پر قادر ہے تو وہ آپ کی مصائب، آپ کی پریشانیاں دور کرنے پر بھی قادر ہے۔ اپنی مصائب پر صبر کریں، اپنی پریشانیوں پر صبر کریں، کیونکہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زباں پہ شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ہم بہت سے گناہ کر چکے ہیں، اتنے گناہ ہیں کہ اگر ہم یہاں بیٹھے بیٹھے احساس کریں تو گنتی نہیں کر پائیں گے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بھول چکا ہے۔ ہم یقین مانیے، ہم جیسے جیسے اپنی زندگی کے اگلے قدم بڑھ رہے ہیں، دن آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری عمریں آگے بڑھ رہی ہیں، ہماری موت کا وقت اتنا ہی زیادہ قریب آتا جا رہا ہے۔ موت ہر شخص کو آنی ہے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ 80 سال کی عمر میں ہی موت فرمائیں گے، بالکل نہیں۔ کیا پتہ یہاں سے آپ ایک قدم آگے بڑھائیں اور آپ کو موت آ جائے۔ موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، موت اسی وقت آنی ہے جس وقت مقرر ہو چکی ہے۔ موت کے لیے آپ کو وقت نہیں دیا جائے گا کہ کل موت آنے والی ہے آج نمازیں پڑھ لو، کل موت آنے والی ہے آج توبہ کر لو، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت متعین کر دیا ہے اسی پر موت آنی ہے۔ ذرا سوچ کے دیکھیے، اگر اگلے ہی پل ہماری موت آ جائے تو کیا ہمارے پاس نمازیں موجود ہیں؟ کیا ہمارے پاس روزے موجود ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ حضور کو منہ دکھا سکیں؟ بالکل بھی نہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر شخص کو آنی ہے۔ ہم آج کل دنیا میں اتنے قدر مصروف ہو چکے ہیں کہ ہر انسان بس کامیاب ہونے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کسی کو بہت پیسہ کمانا ہے، کسی کو بہت اعلیٰ بننا ہے، لیکن ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں، اپنی قبر کو بھول چکے ہیں۔ انسان کو کم سے کم دن میں 70 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، اور آج ہم موت سے ایسے غافل ہو چکے ہیں جیسے ہمیں موت آنی ہی نہیں ہے۔ ہم آب حیات پی کر آئے ہیں، آب حیات پی لیا ہم نے، اب ہمیں موت ہی نہیں آنی ہے۔ بالکل
موت آنی ہے، موت برحق ہے۔ ایک واقعہ ہم نے سنا تھا کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک جنازہ جا رہا ہوتا ہے، والد کا جنازہ ہوتا ہے، بیٹی رو رو کے اس جنازے کے پیچھے جا رہی ہوتی ہے، کہتی ہے بابا مجھ پر آج سے پہلے وہ وقت کبھی نہ آیا تھا جو آج آ گیا ہے۔ تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ بیٹی تیرے باپ کے اوپر وہ وقت کبھی نہ آیا تو جو آج آ چکا ہے، تیرا باپ آج دنیا سے چلا جا چکا ہے، ان کے اوپر پوچھ ان کے موت کا عالم، ان کا اس وقت کیا عالم ہوگا۔ اگلے دن جب ہوتا ہے تو وہ بیٹی روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے باپ کی قبر پر جا پہنچتی ہے۔ جب حضرت حسن بصری دیکھتے ہیں تو عبرت حاصل کرنے کے لیے ان کے پیچھے چل دیتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں لڑکی بہت محبت کرتی ہے اپنے والد سے، اس سے اپنے والد کے بغیر رہا نہیں جا رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے والد سے کہتی ہے کہ بابا جان، جب آپ کل گھر پر موجود تھے تو میں نے آپ کے لیے ایک نرم بچھونا بچھایا تھا، آج آپ کے لیے قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ کل جب آپ موجود تھے تو میں نے آپ کے لیے گرم گرم پانی لے کر آئی تھی، آج قبر میں آپ کے لیے پانی کون لے کر آیا ہوگا؟ کل جب آپ موجود تھے تو میں نے آپ کے لیے گھر میں چراغ روشن کیا تھا، آج قبر میں چراغ روشن کس نے کیا ہوگا؟ آپ نے قبر کی پہلی رات کیسی گزاری میرے والد؟ حضرت حسن بصری کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ بیٹی اپنے باپ سے یہ پوچھ کہ جب انہیں قبر میں لٹایا گیا تھا تو ان کا چہرہ قبلہ رخ تھا، کیا اب بھی ان کا چہرہ قبلہ رخ ہی ہے یا قبلہ کی طرف سے پھیر دیا گیا ہے؟ جب آپ کے باپ کو زمین میں لٹایا گیا تھا تو صاف ستھرے کفن کے ساتھ لٹایا گیا تھا، کیا اب بھی ان کا کفن صاف ستھرا ہے یا پھر کیڑے مکوڑوں نے اسے پھاڑ دیا ہے؟ بچی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ بیٹی اپنے والد سے پوچھ کہ جب قبر کی پہلی رات ہوتی ہے تو ایمان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، میرے والد کیا آپ سے قبر میں جب سوال کیا گیا تو آپ نے اس کا درست جواب دے دیا یا نہیں دیا؟ حضرت حسن بصری کہتے ہیں اے بیٹی تو اپنے والد سے پوچھ کہ آپ کے کفن کو جنتی کفن سے بدلا گیا یا جہنمی کفن سے بدلا گیا۔ ذرا سوچئے اس بیٹی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا جس کی زندگی سے اس کا باپ چلا جائے۔ ہر شخص کو موت آنی ہے، موت ایسی ایک حقیقت ہے، آج کل ہم موت سے بالکل دور ہو چکے ہیں، بالکل۔ ایک شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کا رہنے والا ہوتا ہے، 30 سال باہر رہتا ہے، 30 سال پیسہ جمع کرتا ہے، خوب پیسہ جمع کرتا ہے، پاکستان میں اپنی ایک بڑی سی کوٹھی تیار فرماتا ہے۔ پھر گھر والے سوچتے ہیں کہ اب تو آ جاؤ، اب تو کوٹھی بھی بن گئی ہے، بچے بڑے بھی ہو گئے، عیش و عشرت سے رہیں گے۔ وہ آدمی جو فیئرویل پارٹی کرتا ہے، جب آخری دن ہوتا ہے کسی بھی چیز کا تو فیئرویل پارٹی کی جاتی ہے، جب فیئرویل پارٹی کا دن ہوتا ہے اس شخص کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، اور جس ہوائی جہاز سے اس کو زندہ جانا تھا اس کے جنازہ اس ہوائی جہاز سے جا رہا ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، آج ہم پوری زندگی اپنے مال و دولت کو جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں، پوری زندگی مال و دولت کو جمع کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس 100 کے 2 نوٹ ہوں تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی کرارا سا نوٹ ہے اور ایک کوئی خراب سا نوٹ ہے تو اگر انسان کو اللہ کی راہ میں دینا ہوگا نا تو وہ کرارا نوٹ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور جو پھیکا سا نوٹ ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تو انسان کو اپنی بہترین چیز دینی چاہیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جو اللہ کی راہ میں دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر نصیب فرمائے گا۔ جب صحابہ کرام کو یہ پتہ چلا تھا تو صحابہ کرام اپنی سب سے زیادہ قیمتی چیزیں لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے تھے کہ حضور ایک لوتی چیز ہے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے۔ آج ہمارے پاس ایک قیمتی چیز ہوگی تو ہم کہیں گے، آج ہم ہر چیز میں غریبی کا رونا روتے رہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پیسہ ہی نہیں ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ اس سے ایک واقعہ یاد آیا، سنا دیں آپ کو؟ بور تو نہیں ہو رہا ہے؟ وقت جا رہا ہے، ٹائم بس یہ واقعہ سنا کے انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، ایک صحابی آتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس ابھی صحابی آئے تھے نا، ان کا کل دوپہر میں انتقال ہونے والا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو دوبارہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابی تمہاری کوئی خواہش ہے؟
کہ جو تم چاہتی ہو کہ تمہاری پوری ہو جائے. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک خواہش ہے. تو کہہ رہے کیا خواہش ہے؟ کہہ رہے حضور زندگی میں کبھی میٹھا نہیں چکھا ہے, کبھی میٹھا نہیں کھایا ہے. ذرا سوچئے, آج ہم جب جو کھانا چاہے کھا سکتے ہیں, وہ صحابہ کرام کیسے تھے؟ انہوں نے زندگی میں کبھی میٹھا نہیں چکھا تھا. تو وہ کہتے ہیں حضور میٹھا کھانے کی بڑی چاہت ہے, سنا ہے بہت لذیذ ہوتا ہے, ایک بار کھانا چاہتے ہیں. حضور جب سنتے ہیں تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میرا صحابہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سجدہ ریز رہتا ہے ہمیشہ, اور اس نے میٹھا نہیں کھایا ہے. حضور اپنا صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایسا میٹھا بنوایا جائے جو آج تک کسی شہزادے نے بھی نہ کھایا ہو. پھر حضور کہتے ہیں کہ کوئی اور خواہش ہے؟ تو اس نے کہا جی حضور ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے, غریبی کی وجہ سے کوئی شادی نہیں کرتا ہے, کوئی اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتا ہے. تو حضور کہتے ہیں کہ خاندان میں کوئی بیٹی نہیں ہے؟ کہہ رہا جی حضور خاندان میں بیٹی ہے لیکن غریبی کی وجہ سے نہیں دیتے ہیں. میرے چچا کی بیٹی ہے. حضور اسے چچا کو بلاتے ہیں, اس سے کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروا دو. شادی ہو جاتی ہے, میٹھا بنا دیا جاتا ہے. اگلے دن حضور ایک صحابی کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل دوپہر میں تم ان کے گھر کے پاس جانا, اور جب ان کے گھر سے رونے کی آواز آنے لگے نا تو تم مجھے بلا لینا, کیونکہ حضور کو معلوم تھا نا کہ ظہر کے وقت انتقال ہونے والا ہے. تو وہ صحابی جاتے ہیں, ظہر سے عصر کا وقت آ جاتا ہے, رونے کی آواز ہی نہیں آتی ہے. بالکل عجیب سی کشمکش ہو جاتی ہے کہ موت تو آنے والی تھی ظہر میں, آئی کیوں نہیں آخر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں, حضرت جبرائیل سے حضور پوچھتے ہیں کہ تم نے تو مجھے بتایا کہ اس شخص کے ظہر میں موت ہونے والی ہے, موت کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے جو اس کے لیے میٹھا بنوایا تھا, جب وہ اور اس کی بیوی دونوں ساتھ میں بیٹھ کر اس میٹھے کو کھا رہے تھے تو ایک سائل دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. سوچیے ذرا, زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا ہے, آنکھوں کے سامنے آج میٹھا موجود ہے, اپنی بیوی سے حکم دیتے ہیں کہ اس میٹھے کو اٹھا کر اس سائل کو دے دیجئے. سائل کو دے دیا جاتا ہے. سائل ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر اور انہیں خوشحال زندگی عطا فرما. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ وہ سائل جب دعا کرتا ہے تو میں اس دعا کے صدقے میں اس کی موت کو ٹال دیتا ہوں. ماشاء اللہ, یہ ہوتی ہے صدقے کی فضیلت. اگر آپ پریشان ہیں تو آپ صدقہ دیا کیجئے. صحابہ کا طریقہ رہا کرتا ہے, جب بھی وہ گھر سے نکلا کرتے تھے اپنے گھر میں ایک صدقہ باکس رکھیے. جب بھی آپ گھر سے نکلے 1 روپے 2 روپے ضرور صدقے کے نام پر نکالیے. صدقہ مصیبتوں کو اس طرح ٹال دیتا ہے جس طرح آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ بالکل خوشحال رہیں. اگر آپ پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو آپ صدقہ دیا کیجئے, اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کیجئے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں کبھی زندگی میں کمی نہیں آتی ہے. حضرت عثمان اس دور میں موجود تھے, آج سے 1400 سال پہلے موجود تھے, لیکن آج بھی حضرت عثمان کا مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر ہوتا ہے. کیسے؟ حضرت عثمان کے پاس بہت مال تھا, بہت زیادہ مال تھا, لیکن تمام کا تمام اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے. لیکن حضرت عثمان کی موت کے بعد بھی اتنا مال موجود رہا کہ اس مال سے ایک ہوٹل بنوایا گیا, اور اس ہوٹل سے جو پیسے آتے ہیں آج بھی اس ہوٹل کے پیسے کو غریبوں پر خرچ کیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے عثمانی مال. جب بھی آپ دعا کریں تو آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال عثمانی عطا فرمائے, حضرت عثمان جیسا مال عطا فرمائے, قارون جیسا مال نہ عطا فرمائے. قارون کے پاس بھی بہت مال و دولت تھا, لیکن جب حضرت موسیٰ نے اسے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا تو وہ سوچنے لگا کہ میں اپنا اتنا سارا مال زکوٰۃ میں نکال دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا. سوچو تمہارے پاس اربوں ہے تب اللہ تعالیٰ نے کروڑوں نکالنے کا حکم دیا ہے. آپ کے پاس لاکھوں ہے, اگر اس میں سے 1000 آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے تو آپ کے پاس مال میں کمی ہو جائے گی کیا؟ بالکل نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھیں, اپنی موت کو یاد رکھیں, اپنے مصائب پر صبر کرنا سیکھیں, اور یہ دین ہمارے پاس کس مشکلات کن طرح سے پہنچا ہے اس چیز کو یاد رکھیں. بیان کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں, لیکن وقت کی قلت کو ظاہر رکھتے ہوئے بس ختم کرنا چاہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.